مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب ان پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، کاف باریک پڑھا جائے گا، یہ باریک کاف ہے۔ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ لیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جب بھی آپ وائس کھولا کریں یا ویڈیو کو اوپن کیا کریں، آپ فوراً سے نوٹ بک لے کے ساتھ بیٹھا کریں۔ تو نوٹ بک میں لکھ لیں کہ کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور جو دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لکھواتی رہوں گی۔ اور آگے دیکھیے یوم الدین، جب واو آ جاتا ہے، واو پر جزم آ جاتا ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یوم الدین۔ یہ یاد رکھیے گا، واو اور یا ان دونوں پر جب جزم آ جاتا ہے اور یہ کسی حرف کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس حرف کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے یوم الدین۔ اور اس کے علاوہ زبر، زیر اور پیش کو کبھی بھی نہیں کھینچتے، لیکن ان کے ساتھ اگر یہ لگ جائیں واو اور یا جزم والے، سکون والے، تو ہم یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ آگے دیکھیے مدین میں دال کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، واو اور یا پر جب سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو ہم اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ جس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی مدین، یہاں پر دال کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ پڑھیے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدینی بدلے کے دن کا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ پاک ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ اللہ پاک اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہوگا جزا کا دن۔ الدین دان یہ دین کا مصدر ہے، بدلہ لینا، جزا دینا۔ رحمان اور رحیم کے بعد جزا کا دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی ہے۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ پاک کے اس دن کے مالک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس روز ظاہری طور پر بھی ملکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور فرمایا اس دن مالک بھی اللہ پاک ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، اور حکم بھی صرف اسی کا چلے گا۔ صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت میں مناسبت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جن اور انسانوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے مطابق جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید بزرگی بیان کی۔ ایک روایت کے مطابق فرماتا ہے فوّض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔
قرآن پاک میں تمجید الہی اور تفویض و توکل پر مشتمل تمام آیات مالک یوم الدین کی تفسیر ہیں۔